السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 929، سورۃ النمل، آیت نمبر 23 تا 26، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ انی وجدتو، بلا شبہ میں نے پائی، امرأتن، ایک عورت، تملکہم، جو حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز، ولہا، اور اس کا عرش، تخت ہے، عظیم، عظیم الشان۔ وجدتہا، میں نے پایا ہے اسے، وقومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وزینا، اور مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے عمل، فصدہم، سو اس نے روک رکھا ہے ان کو، عن السبیل، راہ سے، راہ حق سے، فہم، چنانچہ وہ، لا یہتدون، نہیں ہدایت پاتے۔ اللہ یسجدو، یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے، للہ، اللہ ہی کو، الذی، وہ جو، یخرج، نکالتا ہے، الخبأ، ان چھپی چیزوں کو جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما، جو، تخفون، تم چھپاتے ہو، وما، اور جو، تعلنون، تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ، اللہ، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود برحق، الا، مگر، ہوا، وہی، رب، جو رب ہے، العرش العظیم، عرش عظیم کا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل چیونٹی والی سورت ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت لگی ہے،
اور ہدہد کٹہرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدہد بغیر اجازت لیے لشکر میں سے پیچھے رہ گیا تھا اور کہیں اور کو نکل چکا تھا۔ اب ہدہد کٹہرے میں کھڑے ہو کر سلیمان علیہ السلام کی عدالت اور دربار میں اپنے غیر حاضر ہونے کی وجہ بتا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ بتا دی تو سزا نہیں ہوگی، بصورت دیگر سزا ہوگی۔ کورٹ مارشل اس فوجی کا ہوگا، یا تو اسے پٹھو لگا دیا جائے گا یا اس کو سولی لگا دیا جائے گا، اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ ہدہد یہ عظیم پرندہ، یہ پرندہ اپنے غیر حاضر ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غیر حاضر اس لیے تھا کہ میں نے سبا کی ملکہ کو دیکھا۔ یہ عورت اہل سبا پر حکومت کر رہی تھی، ہے عورت مگر سبا کے ملک کے لوگوں پر اس کو بادشاہت تھی، یہ سبا والوں پر حکومت کر رہی تھی، ان کی وزیر اعظم تھی یا ان کی صدر مملکت تھی، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ بھی دیا گیا، یعنی ملک، فوج اور جو دیگر چیزیں ضرورت کی ہیں وہ اسے عطا کی گئی تھی۔ اور اس بادشاہ عورت کا یعنی ملکہ سبا کی اس بادشاہ عورت کا تخت بھی بڑا تخت تھا۔ اب ملکہ سبا کا نام کیا تھا؟ یہ تو ہم نے کل پڑھ لیا کہ سبا ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ سبا ایک شخص کا نام تھا اور وہ عرب آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، تو اسی سے ملک سبا کا نام سبا پڑا۔ اب ملک سبا پر جو حکمران تھی، بادشاہ تھی، وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نہیں بتایا کہ اس عورت ملکہ سبا کی بادشاہ کا نام کیا تھا۔ ہاں، تفسیروں کے اندر مفسرین نے اس کا نام بلقیس لکھا ہے، لیکن یہ نام کتاب و سنت میں نہیں، تو بس زیادہ سے زیادہ کہ اس عورت کا نام، وہ عورت ملکہ سبا تھی، نام کیا تھا اس سے کوئی غرض نہیں۔ پھر بعض نے کہا کہ ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کی ماں جنوں سے تھی اور اس کا باپ انسانوں سے تھا، تو کتاب و سنت نے یہ بات بھی کوئی نہیں کہی۔ ہاں، ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ سبا کی ملکہ سبا، یہ عورت اپنی قوم پر بادشاہت کرتی تھی اور اس کو ملک میں ہر چیز جو فوج ہے، ضروریات زندگی کا سامان، وہ بھی میسر تھا، اور اس عورت نے اپنا تخت بھی بہت بڑا بنایا ہوا تھا۔ اب یہ تخت کتنا بڑا تھا یہ بات بھی کتاب و سنت نے کوئی نہیں بتائی ہے۔ ہاں جی، بعض نے کہا کہ یہ تخت اتنا بڑا تھا کہ وہ 80 ہاتھ 120 فٹ لمبا اور 40 ہاتھ 60 فٹ چوڑا تھا، لیکن اس بات کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ کتاب و سنت نے اتنا تو بتایا کہ ملکہ بلقیس کا یعنی ملکہ سبا کا تخت بہت بڑا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا ہو کہ 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا، یہ کتاب و سنت نے بات نہیں بتائی۔ اب یہ عورت بادشاہ تھی تو اس کے پاس فوج اور آرمی بھی موجود تھی۔ اس ملکہ سبا کے پاس کتنی آرمی اور کتنی فوج تھی کتاب و سنت نے یہ بات نہیں بتائی، اور جو کچھ بتایا گیا وہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جن میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، یعنی اپنی طرف سے اضافہ لگایا گیا اور اضافہ جوڑا گیا۔ بعض نے کہا کہ
ملکہ سبا کی جو فوج تھی اس کے 1000 سردار تھے اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو، یعنی کل ملکہ سبا کی فوج اور آرمی وہ 10 کروڑ بنتی ہے۔ بعض نے کہا کہ 12,000 سردار تھے اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو تھے، یعنی 1 ارب 20 کروڑ۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے مشیر 312 اور ہر آدمی 10,000 پر امیر تھا۔ یہ تعداد بنتی ہے 31,20,000، یعنی اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی درست نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بات درست نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ملک سبا اپنے وقت کا ایک جدید ترین ملک تھا، یعنی آپ اس کو جدید ترین سٹی کہہ سکتے ہیں، اور ملکہ سبا کا تخت بھی بہت بڑا تھا۔ اب وہ ملک اتنا جدید ترین، ملکہ کا محل بڑا جدید ترین، ملکہ کا تخت بہت بڑا تخت، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی آرمی اور فوج بھی کم نہیں ہوگی، یعنی تھوڑی تعداد میں نہیں ہوگی، جتنی بھی تھی زیادہ، لیکن کتنی تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بتائی۔ ہدہد نے پہلی چیز جو نوٹ کی وہ یہ کہ عورت حکمران ہے۔ ہدہد نے پہلی چیز جو نوٹ کی کہ عورت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ عورت کا کام کیا ہے؟ حکومت کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا کہ اہل فارس نے، یعنی مجوسیوں نے، ایرانیوں نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ چن لیا، آپ کو جب یہ خبر ہوئی کہ اہل فارس نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملات کا والی ایک عورت کو چن لیا، ایک عورت کو بنا لیا۔ یعنی اب اہل فارس کی تباہی یقینی ہے۔ تو ہدہد پرندے نے بھی یہ بات نوٹ کر لی، عورت کا کام حکومت کرنا نہیں ہے۔ اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث نمبر 4425 کے اندر بتا دیا کہ عورت کا حکمران بننا، وہ صدر بنے، وہ وزیر اعظم بنے، وہ پارلیمنٹ کی ممبر بنے، یا وہ جناب عدالت میں جج بن جائے، یا وہ وکالت کا پیشہ اختیار کر لے، ملک ہے تو ملک کا بیڑا غرق، اور فرد ہے تو افراد کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عورت کی حکمرانی حرام ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں پر، وہ چاہے مذہبی سیاسی لوگ ہوں یا سیکولر جمہوری سیاسی لوگ، کہ جنہوں نے عورت کو بھی ووٹ کا حق دیا اور عورت کو بھی چناؤ لڑنے کا حق دیا، یعنی انتخابات الیکشن لڑنے کا حق دیا، عورت کو صدر بنایا یا عورت کو وزیر اعظم بنایا یا عورت کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا یا عورت کو عدالت کا جج بنایا یا عورت کو وکیل بنا دیا، اور ان پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہوں نے سمجھا کہ ہم اس بدبودار جمہوری مغربی ووٹ کی سیاست کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، اور ان پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اپنے بچاؤ کی خاطر اس گندی جمہوریت میں کود پڑے۔ تو عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو ملائکہ جیسی جماعت سے سجدہ کروایا، ہمارا مقام تو بہت بڑا ہے نا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اور یہ پرندہ ریت میں سے کیڑے نکال کر کھانے والا ہے،
یا درختوں کی چھال کے پیچھے سے کیڑے نکال کر کھانے والا۔ ہدہد کون ہے؟ ہدہد پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، آج بھی ہے، اور یہ ہدہد ریت میں سے کیڑے نکال کر کھانے والا۔ اللہ اکبر! اس پرندے کو یہ معلوم ہوا کہ عورت کا حکمران بننا یہ حرام کا کام ہے، لیکن ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ہمارے میں سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے حاملین کہلوانے والے بھی ہیں، لیکن ہماری عقل کی اتنی مت ماری جا چکی ہے کہ جو شعور اس پرندے کو ہے، ہمیں وہ شعور بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہے تو استعمال کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ پرندہ ہدہد کہنے لگا، ایک خرابی تو یہ کہ عورت ان کی بادشاہ ہے، دوسری خرابی یہ ہے کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کے پجاری ہیں۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ ملکہ سبا اور اس کی قوم، سبا کے لوگ، یہ سورج کے پجاری ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا۔ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورج اور چاند کو سجدہ کوئی نہیں کرنا، سجدہ اس کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اب سورج اور چاند کیسے معبود ہو سکتا ہے کہ سورج اور چاند کو تو اپنی اپنی گردش سے فرصت نہیں ہے، اسے اپنے کام سے فراغت نہیں، وہ ہماری مشکل کشائی کیا خاک کرے گا؟ ہاں جی، وہ ہماری مشکل کشائی کیا خاک کرے گا؟ آج ہم انسان ہیں اور خود کو مسلمان کہلوائیں، خود کو اہل سنت کہلوائیں، اور سجدے کریں مردوں اور قبروں کو، سجدے کریں مورتیوں اور پتھروں اور درختوں کو، تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، ذلیل اور گھٹیا اور ناکارہ ہے۔ تو یہ پرندہ ہے جس کی خوراک کیڑے کھانا، یہ ہدہد پرندہ ہے جس کی خوراک ریت میں سے کیڑے نکال کر کھانا ہے۔ وہ پرندہ یہ جانتا ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! ہدہد نے کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، اب جب یہ شرکیہ اعمال میں مگن ہیں تو جو ان کو سیدھی بات سمجھائے یہ اس کے بھی دشمن۔ اب ایسے لوگ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ ہاں جی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ اب یہ شیطان شرک کو اور کفر کو مزین اور خوبصورت اس نے ان لوگوں کے لیے کیا، تو شیطان نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ شیطان نے سورج کی پوجا ان کے دلوں میں خوبصورت کر دی، کیوں کی؟ تاکہ یہ ایک اللہ کی پوجا نہ کر پائیں۔ اچھا، جب ایک اللہ کی پوجا نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ اولاد آدم کو جہنم لے جاؤں، تاکہ شیطان کو جہنم میں بوریت کا، اکیلے پن کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور تاکہ آدم کے ساتھ دشمنی کو وہ کسی حد تک پورا کر سکے۔ اب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے تو یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، یعنی ایک اللہ اکیلے معبود برحق کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ ہدہد کی خوراک چونکہ ریت میں سے کیڑے نکالنا، تو اس نے اپنے رزق اور اپنے تجربے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر دلیل دی
کہ ہماری خوراک اللہ ریت کے اندر رکھتا ہے اور ہمارے سامنے ہمارا شکار اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور ہم ریت کے کیڑے نکال کے درختوں کی چھال کے پیچھے کیڑے نکال کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بت، مورتیاں، مردے، بزرگ یہ معبود نہیں ہیں۔ معبود صرف ایک اللہ اکیلا ہے، اور وہ اللہ جس کا عرش عظیم عرش ہے، اور وہ اس عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اگر ملکہ سبا کو حکومت دی تو سبا کے تھوڑے سے علاقے پر، اور اس کا تخت بڑا تو ہے لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک یہ معلوم ہوا کہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ معلوم ہوا کہ عرش بھی مخلوق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں فرمایا، نہا ان قتل اربع من الدواب، پیارے نبی علیہ السلام نے جانوروں میں سے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5267، 5267۔ جانوروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ان میں سے ایک النملہ، چیونٹی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ چیونٹی بھی سبحان اللہ اہل حدیث عقیدہ رکھتی ہے، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے چیونٹیوں کے مارنے سے منع کیا۔ اور والنحلۃ، شہد کی مکھی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی، تو شہد کی مکھی کا مارنا بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ اور والہدہد، اور ہدہد کے مارنے کا بھی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ بھی معاہد اور توحیدی اور اہل حدیث پرندہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سرد، لٹورا کے مارنے سے بھی منع کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک معاہدوں کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ وہ پرندہ بھی اگر معاہد ہے، توحیدی پرندہ ہے، تو اللہ کے نزدیک معاہد کا، توحید والے کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کا اتنا مقام ہے وہ پرندہ۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، نملہ چیونٹی ہے، پپیلی ہے، مگر چونکہ یہ معاہد ہے، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کا قتل کرنا، ان کا شکار کرنا کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی چیونٹی اور ہدہد کی طرح اپنی توحید سے آشنا کرے، اپنی توحید کی سمجھ دے، اور اپنی توحید پر مر مٹنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت آئے تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔